اکیڈمی کے حوالے سے ہے، تو میں معزز مہمان جناب شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈائس پہ تشریف لیں اور لیکچر کو ڈلیور فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ جو فیملی مقدمے میں شہادت دینے کا کیا طریقہ کار ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں معاملہ جو ہے اپنے پوتے کا حصہ، اس کو ہم نے اس معاملے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ بنیادی طور پہ کیا ہے اور کیوں فیڈرل شریعت کورٹ نے اس قانون کو خلاف شریعت قرار دیا، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں گے کہ کیا پوتا پوتی کے علاوہ بھی دیگر وارث حصے دار ہو سکتا ہے، تو یہ سارے معاملات ہم دیکھیں گے۔ اچھا، یہ معاملہ کیا ہے، پہلے میں اس پوائنٹ پر آؤں گا۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 11 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کو ترکہ کی 2/3، اور اگر ایک لڑکی ہو تو آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو ترکے سے چھٹا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک میں میت کے وارثان بتا دیے گئے۔ اب اس میں جو بنیادی چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ طے کر دیا گیا کہ وارث صرف میت کے ہوں گے، زندہ شخص کو کوئی وارث نہیں ہے۔ جیسے کسی کا دم نکلتا ہے اسی لمحے جو اس کے وارث ہوتے ہیں اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ یہ وارث کسی انتقال چڑھنے سے یا کسی ڈاکیومنٹ سے نہیں بنتے، شرعی طور پہ جیسے کسی کا دم نکلتا ہے اس وقت جو اس کو زندہ وارث ہوں گے وہ وارث بن جاتے ہیں۔ دوسرا، میت کے جو وارث بیان کیے گئے ہیں، جو بنیادی وارث ہیں، اس میں میت کے ماں باپ ہیں، بیوہ یا رنڈوا ہے اور اولاد ہے۔ ان کی موجودگی میں کوئی دور کا جو شخص ہوگا وارث نہیں ہو سکتا، یعنی کہ میت کے بہن بھائی وارث نہیں ہو سکتے یا کوئی دور کا شخص وارث نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اس مسئلے کا تعلق جو ہے نا اسی ایشو سے ریلیٹڈ ہے۔ سیکشن 4 ہے فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا، اس میں ایک قانون بنایا گیا تھا۔ قانون بنانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ محسوس سمجھیں کہ اگر ایک شخص ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، 5 صاحب اولاد ہیں، اور وہ صاحب جداد شخص جو ہے اس کے 4 بیٹے اس کی زندگی میں وفات پا جاتے ہیں، تو کل کو جب اس کی صاحب جداد شخص کی ڈیتھ ہو گئی تو جو ایک بیٹا زندہ ہے وہ تمام وراثت کا وہ حقدار قرار پا جائے گا، اور وہ جو 4 بیٹے اس کی زندگی میں وفات پا گئے ہیں ان کی جو اولاد ہے وہ کوئی حصہ نہیں لے سکے گی، کیونکہ وہ دور کے وارث ہو جاتے ہیں قریبی وارثان کی موجودگی میں۔ اس کی اولاد بھی موجود تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دفعہ 4 فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا قانون بنایا گیا کہ اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں وفات پا جاتا ہے تو کل کو جب صاحب جداد شخص خود فوت ہوگا تو جو اس کے پوتا پوتی ہوں گے وہ دادا دادی یا نانا نانی کی جداد میں ایسے ہی وارث ہوں گے جیسے کہ ان کا باپ زندہ ہو، یعنی ان کے دادا کی وفات کے وقت ان کا باپ اگر زندہ ہوتا تو جو حصہ ان کے باپ کو ملنا تھا وہ بچوں میں ٹرانسفر منتقل ہو جائے گا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جو بچوں کے چچا کو حصہ ملنا ہے وہ حصہ ان بچوں کو ملے گا۔ تو یہ قانون بنا دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے کہا کہ یتیم مسکینوں کے بارے میں تو ویسے ہی کہا گیا ہے ان کی مدد کرنے کو، تو ایک طرف یہ ان کے والد فوت ہوئے، یہ یتیم مسکین ہو گئے، دوسری طرف یہ حصے سے محروم ہو گئے، تو یہ قانون بن گیا۔ اس کے بعد پوتا پوتی نواسا نواسی کو حصہ ملنا شروع ہو گیا۔ اس قانون کو خلاف شریعت قرار دے دیا، اور قرار دے دیا کہ 1 اپریل کے بعد کسی پوتا پوتی یا نواسا نواسی کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اب جو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو قانون ہے وہ تھوڑا سا باقی قوانین سے مختلف ہے۔ وہ اس طرح مختلف ہے کہ جب تک اعلیٰ عدالت فیصلے کو سسپینڈ نہ کرے یا اسٹے نہ دے وہ اسٹے نہیں ہوتا، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ اگر چیلنج ہو جائے تو اس کے لیے سپریم کورٹ کو اسٹے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی فیصلہ چیلنج ہو جائے گا فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ معطل ہو جاتا ہے آئین کے آرٹیکل 203D سب سیکشن 2 کے تحت۔ لہٰذا تب سے اب تک 24 سال ہو گئے ہیں وہ جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے۔ آج تک سپریم کورٹ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے 2000 میں فیصلے کے خلاف اس اپیل کا فیصلہ نہیں کیا، تو وہ پینڈنگ ہے۔ اب کوشچن ہے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ فیصلہ نہیں دیتی تب تک وہ قانون جو ہے نا، قانون پر جو فیصلہ ہے وہ معطل ہے، اور پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو حصہ ملے گا۔ اس پر میں جو ججمنٹس ہیں کچھ وہ نوٹ کرا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ جب تک سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہے تب تک وہ قانون انٹیکٹ ہے۔ ایک جو ججمنٹ ہے 2022 SCMR صفحہ ہے 1352، دوسری ججمنٹ ہے PLT 2023 پشاور پیج 6، تیسری ججمنٹ ہے 2007 CLC 1787،
اور چوتھی ججمنٹ ہے PLD 2003 سپریم کورٹ 475. تو ان تمام ججمنٹس میں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی پوتا پوتی نواسا نواسی کو حصہ ملے گا. میت کے جو اولاد ہے اسی کو حصہ ملے گا یا کہ دیگر وارث جو ہوتے ہیں ان کو بھی حصہ مل سکتا ہے. یعنی اگر کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی بیوہ بھی اس کی جائیداد میں وارث ہوتی ہے. یہاں پر یہ سوال آ گیا کہ اس کوشچن کا جواب جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس میں انہوں نے قرار دیا کہ صرف بیٹا پوتا پوتی نواسا نواسی وارث نہیں ہوں گے بلکہ جو دیگر وارث ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا. یہ عمر عطا بندیال صاحب کی ججمنٹ ہے PLD 2011 لاہور 23 پیج ہے جس میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ جو صرف پوتا پوتی نواسا نواسی نہیں ہوں گے دیگر وارث بھی اگر کوئی اس مرنے والے کے ہو سکتے ہوں گے تو وہ بھی وارث ہوں گے. لیکن اس کے بعد جو اعلیٰ عدالتوں نے فیصلہ جات دیے انہوں نے کہا کہ نہیں جو قانون میں لکھا گیا ہے اسی پہ عمل ہوگا. قانون میں کسی اور وارث کو حصہ داری قرار دیا گیا, صرف پوتا پوتی اور نواسا نواسی کی حد تک ہی جو ہے قرار دیا گیا ہے, صرف انہی کو حصہ ملے گا. میت کے بیوہ یا رنڈوے کو حصہ نہیں ملے گا. اس میں 2022 SCMR 1131 پیج ہے اور 2005 SCMR 1595 پیج ہے اور 2007 SCMR 387 پیج ہے. تو ان تمام میں یہی بات کہی گئی ہے. پھر ایک ریسنٹلی ججمنٹ سپریم کورٹ کی ایک اور آئی ہے کہ کیا پڑپوتا پڑپوتی جو ہیں اپنے پڑدادا یا پڑدادی کی جائیداد میں یا پڑنانی پڑنانا کی جائیداد میں حصہ دار ہو سکتے ہیں. تو اس میں بھی سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتے. قانون میں صرف پوتا پوتی نواسا نواسی کا ذکر ہے, لہٰذا پڑپوتا پڑپوتی یا نواسا جو ہے وہ حصہ دار اس میں نہیں ہوں گے. تو یہ تو ہے اس کی موجودہ قانونی پوزیشن کے. کورٹ بھی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دے دیتی ہے جب بھی فیصلہ کرے اور یہ قانون ختم ہو جاتا ہے. تو کیا وہ جو یتیم یا مسکین بچے ہیں کیا وہ محروم ہی رہیں گے یا اس میں پھر بھی کوئی راستہ ہے؟ اس میں بھی ایک راستہ ممکن ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ دیتی بھی ہے تو وہ ان کو غیر وارث قرار دے گی. اس صورت میں جو وصیت کا قانون ہے وہ سیکشن ہے دفعہ 118 محمد اللہ, وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو وصیت غیر وارث کے حق میں ہو سکتی ہے, دوسرا وصیت کا جو کوئی بھی شخص 1/3 حصہ وصیت کر سکتا ہے جائیداد کا. تو یہ دادا جو ہے وہ اگر ان کو غیر وارث بھی قرار دے دیا جائے دادا کے پاس یہ نانا کے پاس یہ اختیار رہے گا کہ وہ ان بچوں کو 1/3 حصہ جائیداد کا وہ وصیت کر سکتے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تاکہ ان پوتا پوتی نواسا نواسی کی حق تلفی جو ہے وہ نہ ہو. تو یہ اس کی قانونی پوزیشن تھی. جو قانون سزا کا قانون ہے اب میں اس پہ جو ہے بتاؤں گا کہ یہ قانون کب سے ہے, پنجاب میں قانون کیا ہے اور دیگر صوبوں میں قانون کیا ہے, ان میں فرق کیا ہے, اور کیا یہ قانون جو ہے وہ خلاف شریعت ہے. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی 4 شادیوں کی اجازت ہے تو یہ قانون خلاف شریعت ہے. اور مزید یہ دیکھیں گے کہ کیا بیوی کی اجازت جو ہے ضروری ہے دوسری شادی کرنے کے لیے یا نہیں ضروری. یہ سارے سوالوں کے جواب ہم اس میں دیکھیں گے. اس میں بھی سب سے پہلے قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 3 اس کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اور تم نکاح میں لاؤ, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں 1 2 2 اور 3, پھر ڈرو اس بات سے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک کرو. تو یہ ہے قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جس کی بنیاد ہے یہ جو قانون جو بنا ہے جو 4 شادیوں کی اجازت جس میں انہوں نے اجازت دی گئی ہے, جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. پھر محمد اللہ کا سیکشن 255 ہے, اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ ایک مسلم مرد جو ہے ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. اگر وہ 5ویں شادی بھی کرے گا تو وہ بھی وائڈ نہیں ہوگا, ریگولر میرج قرار پائے گی. تو 4 شادیوں کی اجازت 255 محمد اللہ کے تحت دی گئی ہے. اس سے ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ مسلم مرد کو 4 شادیوں کی شریعت میں اجازت ہے. اب دوسرا کوشچن آ گیا کہ یہ قانون کیا ہے. یہ قانون ہے دفعہ 6 مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961. اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہے گا تو وہ متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین کو درخواست دے گا, اس میں اپنے گراؤنڈ بتائے گا دوسری شادی کرنے کے, اور وہ اس کی بیوی کو بلائیں گے, اس کا موقف سنیں گے. دونوں کا موقف سننے کے بعد اگر چیئرمین صاحب یہ سمجھیں گے کہ اس کو دوسری شادی کی اجازت ملنی چاہیے تو وہ اس کو دوسری شادی کی اجازت دے دیں گے. تب کوئی جرم نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. لیکن اگر وہ سمجھیں گے کہ اس کو اجازت نہیں ملنی چاہیے تو ان کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دیں گے. اگر درخواست خارج بھی ہوتی ہے تب بھی ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس اس کی نگرانی دائر ہو سکتی ہے, یا کوئی بھی آرڈر ہو
खातून या मर्द में से उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब मसला एक और है पाकिस्तान में ये आया कि जैसे ज़ाब्ता दीवानी जो बनाया गया था उस एक ही किताब में तमाम कवानीन मौजूद हैं, किसी और का किताब को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ फैमिली एक्ट को जो बनाया गया 1961 में, उसको मुख्तलिफ तकसीम कर दिया गया मुख्तलिफ कवानीन में। 1961 में दो किताबें बना दी गई कवानीन की, फिर 1964 में प्रोसीजर बना दिया गया, फिर 1965 में फिर रूल्स बना दिए गए। इस तरह एक ही मसले की बाबत एक बात हमें कहीं मिलती है, उससे मुतल्लिका दूसरी बात हमें किसी और कानून में मिलती है। अब जो लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के कानून में सिरे से मौजूद ही नहीं है, उसके लिए आपको देखने पड़ते हैं वेस्ट पाकिस्तान रूल 1961 सेक्शन 3A। उसमें ये करार दिया गया कि जहाँ जब वो शख्स दूसरी शादी कर रहा है उस वक़्त जहाँ उसकी पहली बीवी की रिहाइश है, उस रिहाइश वाली जगह जो चेयरमैन होंगे वहाँ से दरख्वास्त दे के वो इजाज़त ले सकता है। यानी ये नहीं है कि वो बंदा जहाँ से मर्जी इजाज़त ले ले, जहाँ पर उसकी पहली बीवी की रिहाइश होगी, जहाँ निकाह होगा वो भी नहीं, जहाँ उसकी पहले रिहाइश होगी वो भी नहीं, एट द टाइम ऑफ सेकंड मैरिज जहाँ उसकी पहली बीवी की रिहाइश होगी उसके चेयरमैन यूनियन कौंसिल को दरख्वास्त दे के वो इजाज़त ली जा सकती है। दूसरा 1961 उसमें बताए गए हैं, ये तीसरी ये अलग बुक है जिसमें ये रूल्स बताए गए हैं। उसमें बीवी का बांझपन होना, बीवी बांझ हो काफ़ी अरसे से, बीवी शदीद बीमार हो, हुकूक अदा करने से कासर हो, या बीवी रूठ कर बैठी हो और शोहर के हक़ में ज़नोशोई की डिग्री हो, या कोई भी दीगर ग्राउंड जिसकी बिना पर चेयरमैन ये समझे कि मर्द को दूसरी शादी करने की ज़रूरत है, तो वो उन ग्राउंड्स के तहत इजाज़त दे सकता है। हमारा जो कानून है, ये मैं एक बुनियादी बात बताना चाहता हूँ, ना तो ये कहता है कि पहली बीवी की इजाज़त लें, पहली बीवी की इजाज़त ना तो शरीयत में ज़रूरी है ना कानून में ज़रूरी है, कहीं भी नहीं है। गलत कंसेप्ट फैला हुआ है लोगों में कि पहली बीवी की इजाज़त होगी तो आप जो है दूसरी शादी कर सकते हैं। पहली बीवी का कहीं इजाज़त का कोई कानून मौजूद नहीं है। दूसरा, ये कानून जो है दूसरी तीसरी चौथी शादी से रोकता भी नहीं है, बल्कि ये इजाज़त देता है, एक प्रोसीजर बताता है कि अगर आप उस प्रोसीजर के तहत करेंगे तो आप कोई जुर्म नहीं करते, अगर प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप जुर्म करते हैं। अब पहली व्हाट्सएप पे या स्टाम्प पर बीवी की इजाज़त है ही नहीं। अगर आपकी बीवी इजाज़त दे रही है तो फिर आप दरख्वास्त वही चेयरमैन यूनियन कौंसिल को देंगे, वहाँ आप उस बीवी को पेश करवाएंगे, वो वहाँ बयान देगी। जब बीवी को इतराज़ नहीं होगा तो ज़ाहिर है चेयरमैन यूनियन कौंसिल को भी उस पर कोई इतराज़ नहीं होगा, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन ये कानून बड़ा सादा है, इजाज़त का सर्टिफिकेट है तो आप बरी हैं, सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सज़ा होनी है। तो ये इस लिहाज से ये यहाँ तक कानून ये क्लियर है। ये कानून 1961 में बना था। लोगों में कंसेप्ट ये भी आता है कि शायद ये अभी कोई सिलसिला शुरू हुआ सज़ाओं का, लेकिन पहले ख़वातीन को शऊर इतना नहीं था कि ये कोई कानून है, दूसरी शादी जुर्म है। तो ये बहरहाल कानून 1961 का है। अब 18 मार्च 2015 में जो पंजाब में तरमीम की गई है उसमें दो तरमीम की गई हैं जो कि बाकी सूबों से मुख्तलिफ हैं। एक तो तरमीम ये की गई है कि जो जुर्माना पहला जो कानून है वो ये है कि 1 साल तक जेल और 5000 जुर्माना 1961 में जो बनाया गया था। अब पंजाब में जो तरमीम की गई 18 मार्च 2015 को, उसमें उन्होंने उस 5000 के जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। और ये दुरुस्त भी है क्योंकि 1961 में जो 5000 थे वो मौजूदा के शायद 10 लाख के बराबर हों। तो पंजाब ने तरमीम कर दी, बाकी सूबों को अभी तक ये ख्याल नहीं आया कि वो 5000 को तब्दील कर दें। 1961 में 5000 में बहुत कुछ आता था, तो अब पंजाब में ये तरमीम है। दूसरा जो दीगर कानून है उसमें है मे एक्सटेंड टू 5000। पंजाब में जो कानून बना दिया गया, जो तरमीम की गई, उसमें मे एक्सटेंड ख़त्म कर दिया है। अब अदालत जो है सज़ा तो साल से कम दे सकती है, मे एक्सटेंड टू 1 ईयर है, लेकिन जुर्माना 5 लाख से कम नहीं कर सकती। इस पर जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की एक जजमेंट है PLD 2021 लाहौर 768 कि अगर दूसरी शादी का जुर्म साबित है तो फिर जुर्माना 5 लाख से कम नहीं कोर्ट कर सकती। या तो वो बरी करेगी या वो 5 लाख पूरा जुर्माना करेगी, सज़ा में कोर्ट को अख्तियार है। अब एक और इंतहा कर सकती है, ये दूसरी बीवी भी कर सकती है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है कि सिर्फ पहली बीवी नहीं बल्कि दूसरी बीवी भी यही इस्तगासा कर सकती है, क्योंकि जब ये निकाह लोग दूसरी शादी करते हैं बगैर इजाज़त के, तो अक्सर निकाह हजरात अपनी फ़ीस बनाने के लिए निकाह नामे में बाकायदा एक खाना मौजूद है कि क्या जो शोहर है वो पहले शादीशुदा है, क्या उसने चेयरमैन यूनियन कौंसिल से इजाज़त ली हुई है। तो इनके पास क्योंकि इजाज़तनामा होता नहीं है तो उस खाने में ये कवारा शो करके निकाह पढ़ा देते हैं। अगर ये उसमें लिखें कि शादीशुदा है तब इजाज़तनामा ज़रूरी है, वो निकाह जिस तरह से पढ़ा नहीं सकते। तो लिहाजा 99% निकाह नामों में इनको कवारा लिखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट 1074 कि अगर कोई शख्स ने निकाह नामे में ख़ुद को कवारा लिख के दूसरी शादी की है
تو دوسری بیوی بھی سیم یہی کیس کر سکتی ہے کہ اس نے دھوکہ دے سے شادی کی ہے, نکاح نامے میں جھوٹ بولا, خود کو کنوارا زار کیا, یہ پہلے سے شادی شدہ تھا. تو لہٰذا اس ججمنٹ کے تحت PILD 1991 سپریم کورٹ 1074 نہ صرف پہلی بیوی استغاثہ کر سکتی ہے بلکہ دوسری بیوی بھی سیم استغاثہ کر سکتی ہے. PILD 2017 سپریم کورٹ 187 ہے, اس میں سزا دی گئی ہے, اور PILD 2020 سپریم کورٹ 613 پیج ہے, اور اس طرح 2000 CLC 384 اس میں جو ہے وہ سزا دی گئی ہے. اچھا, پھر قرار دیا ہے کہ یہ استغاثہ خاتون دو جگہ دائر کر سکتی ہے, جہاں اس کا اپنا نکاح ہوا اس شہر میں بھی کر سکتی ہے, یا جہاں اس کے شوہر نے دوسرا نکاح کیا اس شہر میں بھی کر سکتی ہے. تو دو جو عدالتیں ہیں, دو اگر مختلف شہروں میں یہ چیزیں ہوئی ہیں, دونوں میں سے کسی ایک شہر میں خاتون جو ہے وہ یہ استغاثہ دائر کر سکتی ہے. اور یہ ہے PILD 2019 پشاور 180 پیج ہے, اس میں بھی یہ بات قرار دیا گیا ہے. پھر مجسٹریٹ کی دی گئی سزا کو کالعدم قرار دے کے ملزم کو بری کر دیا تھا. اس میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ یہ کیس فیملی کورٹ میں فائل ہوگا. تو اس قانون جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے اس کے تحت یہ جو کیس ہے یہ فیملی کورٹ میں دائر ہوگا. فیملی کورٹ میں سیکشن 20 ہے, اس کے تحت فیملی کورٹ کو اختیار حاصل ہے مجسٹریٹ کا. فیملی کورٹ سیکشن 20 کے تحت مجسٹریٹ کا اختیار استعمال کرے گی. پروسیجر سارا فوجداری کیس کا ہوگا, فرد جرم لگے گی, ویسے گواہان آئیں گے, 342 کا بیان ہے, لیکن یہ فیصلہ فیملی کورٹ نے دینا ہے. کیس دائر فیملی کورٹ میں ہوگا, فرد جرم فیملی کورٹ لگائے گی. باقی اس پر مزید جو ہے اپیل کہاں دائر ہوگی, ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوگی یا سیشن کورٹ میں ہوگی, ہائی کورٹ ڈٹ ہوگی, نگرانی ہوگی. اس پر الگ سے کبھی موقع ملا تو میں, کیونکہ ڈیٹیل سبجیکٹ ہے, وہ پھر بات ہوگی. اس میں انہوں نے قرار دیا کہ نہ صرف فیملی کورٹ بلکہ سول کورٹ بھی کسی بھی گواہ کا جو بیان ہے وہ بذریعہ ویڈیو لنک جو ہے قلم بند کر سکتی ہے. اسی طرح PILD 2017 ہے, لاہور 698 ہے, اس میں انہوں نے قرار دیا کہ کسی بھی گواہ کا بیان فیملی کورٹ بذریعہ جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے قلم بند کر سکتی ہے. حلف لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا, یہ جو اصل حلف ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, جو اوتھ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے, جو یہاں پہ حلف اٹھوایا نہیں جاتا, وہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر میں جھوٹ بولوں یا کوئی بات چھپاؤں تو مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو. یہ وہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں جو کہ حلف کے ہیں. اچھا, اس حلف کو چیلنج کیا گیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ میں کہ یہ جو الفاظ ہیں اس کو تبدیل کیا جائے, تو اس پر فیڈرل شریعت کورٹ نے وہ پٹیشن ان کی خارج کر دی تھی اور ان الفاظ کو درست قرار دیا. PILD 2010 FSC پیج ہے 221, اور انہوں نے کہا کہ یہی ایگزیکٹ الفاظ جو حلف کے رہیں گے. پھر ایک فیصلے میں حلف درست نہ اٹھانے پہ ہائی کورٹ نے مقدمہ ریمانڈ کیا کہ حلف کے الفاظ ایگزیکٹ ہونے چاہیے, ادروائز مقدمہ جو ہے ریمانڈ ہوگا اور دوبارہ ایویڈنس ہوگی. وہ فیصلہ ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ کا ہے, PILD 2018 لاہور 693 پیج ہے اس کا. اس میں انہوں نے قرار دیا کہ حلف کے الفاظ جو ہیں وہ اگر درست نہیں ہوں تو مقدمہ ریمانڈ ہوگا. پھر اس طرح اکثر فیملی مقدمات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پر حلف کی بات ہوتی ہے, وہ اسپیشل اوتھ ہے, وہ عام حلف نہیں ہے, نہ عام شہادت ہے. اس کا قانون یہ ہے کہ ایک پارٹی اگر آفر کرے دوسری پارٹی اس کو تسلیم کرے تو پھر عدالت جو ہے قرآن پاک پہ حلف پر فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بنیادی چیز ہے دونوں پارٹیز کا ایگری ہونا, ایک پارٹی کا آفر کرنا, دوسری پارٹی کا ایکسیپٹ کرنا. اچھا, پھر کئی کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پارٹی آفر کرتی ہے دوسری تسلیم کرتی ہے, لیکن وہ جب جاتے ہیں وضو کر کے آتے ہیں اس وقت ان کا مائنڈ بدل جاتا ہے, وہ کہتے ہیں میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں. تو اس پر فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا PILD 2023 لاہور 703. ایک بار حلف کی آفر ہو جائے, دوسری پارٹی ایکسیپٹ کر لے, پھر وہ اس سے انکار نہیں کر سکتی کوئی پارٹی اپنی آفر سے. تو یہ ہے فیصلہ, بڑا اہم فیصلہ ہے PILD 2023 لاہور 703. اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو گواہ ہوتا ہے نا اس کو مخالف پارٹی کی طرف سے ہراساں بھی سم ٹائمز کیا جاتا ہے تاکہ وہ گھبرا جائے, وہ پریشر میں آ جائے اور سوالوں کے جواب غلط دینے شروع کر دے. تو تھریٹ اس کو سم ٹائمز ہوتی ہے. اس پر جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے PILD 2018 سپریم کورٹ 28 پیج ہے, اس میں انہوں نے قرار دیا کہ گواہ جو ہے نا اس کی حفاظت کورٹ کی ذمہ داری ہے. کراس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی گواہ کو ہراساں کریں, تھریٹ کریں, آپ نے صرف سوال کرنا ہے, آپ کا رائٹ ہے پلیڈنگس کے اندر رہتے ہوئے. تو لہٰذا اگر گواہ کو ہراساں کیا جاتا ہے تو کورٹ کو اختیار ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا جو اس کو ہراساں کر رہا ہے, اور یہ PILD 2018 سپریم کورٹ 228 ہے. باقی ایویڈنس کی جو بنیادی چیزیں ہیں جو گواہ کو سمجھانے والی ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کول ہو کے وہ ایویڈنس دے, غصے میں آنے کے اس کو
ضرورت نہیں ہے سوچ سمجھ کے جواب دے, کوئی بات یاد نہیں ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یاد نہیں ہے, بجائے سے کہ وہ کافی دیر سوچتا رہے کہ تاریخ کیا تھی یا جو بھی تھا. اور پھر جو اہم بات وکیل کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مدعی یا مدعا علیہ ہے آپ کا گواہ, اس سے اگر آپ نے کوئی چیز بنوا لی ہے ایویڈنس میں, تو دوبارہ اس پر وہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی اور گواہ پر وہ سوال کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دوبارہ سوال کے ذریعے آپ نے جو حاصل کیا سم ٹائم اس کو گوا سکتے ہوتے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہادت میں یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ نے کون سا سوال کرنا ہے, یہ بات زیادہ اہم ہے کہ کون سا سوال نہیں کرنا, کیونکہ بعض دفعہ آپ ایک غلط سوال کر کے اپنی ساری جو شہادت میں آپ نے جو حاصل کیا ہوتا ہے وہ آپ اس کو گوا بیٹھتے ہیں.